ہوتا، خوشبودار صابن ہی ویسے نہانا پڑے نہا لیں۔ تو یہ اگر کپڑے آپ دیکھیں کہ نہیں اچھے محسوس ہوتے، دوسرے بھی اگر بدل کر پہن کر اس سے جا کر چادروں سے یا بیویاں دوسرے کپڑوں میں طواف کر لیں عمرے کا، کر سکتی۔ یہ چمٹ نہیں گیا ساتھ کے بس آپ دھیان نہیں چھوڑیں گے، آپ کی مرضی ہے 10 چادریں لے جائیں، جب بھی چاہے بدلتے رہیں۔ جی ہاں، ملتزم کا بتانا، ملتزم کے بارے میں بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے، دہلیز کو پکڑے ہوں گے، بالکل غلط کر رہے ہیں، وہاں کوئی چیز نہیں، نہ کوئی حکم ہے وہاں۔ ملتزم ہے دروازہ بیت اللہ شریف کا جہاں ختم ہوتا ہے بائیں طرف، منہ کر کے کھڑے ہیں بائیں طرف، اس کی بائیں طرف اور ادھر حجر اسود، اس کے درمیان میں جو دیوار ہے یہ ہے ملتزم، اس کو تلاش کریں، یہاں وقفہ ملے گا آپ کو۔ بہت کم لوگوں کو پتہ، زیادہ کعبہ کے دروازے سے چمتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا صبر کر لیں، کبھی موقع ملے، اس کا طواف سے کوئی تعلق نہیں، طواف ہو یا نہ ہو، جب بھی دیر رات میں آپ ذرا دیکھیں کہ فراغت ہے، کوئی آدمی نہیں، اس طرح بازو پھیلا لیں، چہرہ رکھ لیں، ادھر سے ملیں ادھر سے ملیں، دعائیں کریں، یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ چمٹنے کی جگہ بیت اللہ شریف کی یہ سائڈ بائیں طرف کی اور ادھر حجر اسود کے درمیان کی دیوار، یہ ہے ملتزم، یہاں چمٹنا چاہیے جب بھی موقع ملے، طواف ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی نہیں، یہ الگ ہے کہ بات۔ عورتیں بھی کر سکیں، میں نے دیکھا کہ جو بچیاں صبر کرتی ہیں ان کو بھی موقع مل جاتا۔ اگر حتیم میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وہ بھی کعبہ شریف ہے، یہ جس پر چھت ڈالی گئی یہ بھی کعبہ ہے، جدھر پر نالا گرتا ہے نا یہ بھی بیت اللہ شریف ہے۔ صرف مکے کے قریش جب سے ان کے پاس خرچ نہیں تھا، انہوں نے کہا حرام آمدنی نہیں ہے، ہم نے استعمال کیا، اس لیے چھت نہیں ڈال سکے، ہے وہ بھی کعبہ۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ میرا جی بہت چاہتا کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوں، آپ کا بھی چاہتا میرا بھی دروازہ کھلے۔ آپ نے فرمایا دروازے کو روتی ہو، دروازے کو چھوڑو، یہ حتیم جو ہے یہ بھی بیت اللہ ہے، اس میں داخل ہو کر نماز پڑھو۔ اس لیے دن رات میں طواف کے علاوہ بھی جب موقع ملے وہاں جا کر آپ نفل پڑھ لیں، مگر یہ خیال رکھنا میری بہنیں بھی اور آپ بھائی بھی کہ صرف 2 صفیں اس کی حتیم ہیں، جو باقی ہے نا اتنا لمبا چوڑا دائرہ وہ حتیم نہیں، صرف 6 ذراع جو 6 فٹ یہ جگہ ہے، اس لیے پہلی صف یا دوسری صف یہ بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر وہاں نفل پڑھیں، پیچھے نہ کھڑے ہوں، پیچھے کعبہ یہ ویسے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں وہاں روکی جاتی تھی، وہ ان کا باڑہ تھا، وہ بھی گھیر دیا گیا، حتیم نہیں ہے وہ۔ یہ لازمی یاد رکھنا کہ صرف 2 صفیں جو ہیں پرنالے سے لے کر وہ ہیں حتیم۔ کوشش کریں کہ جب موقع ملے اس میں نماز پڑھیں، اور وہاں مرد عورت کی کوئی بات نہیں، جہاں جی چاہے پڑھ لیں، جماعت کی شکل میں نا کہ عورتیں پیچھے ہوں مرد آگے ہوں، جب ایسا ہی ہے کہ سارے اپنی پڑھ رہے ہیں پھر کوئی بات نہیں، جہاں کسی کو موقع ملے پڑھ لے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بری نیت کرنے والا مردود ہی ہے نا۔ آپ پوچھ رہے ہیں میری بہن کو، پوچھ بے فکر رہیں آپ، کوئی تاوان نہیں، کوئی دم نہیں، بس 2 ہی پابندیاں کہ آپ ہاتھ میں دستانہ نہیں پہن سکتی، اور نقاب جو ہے نا ہر وقت برقع، یہ نہیں، چادر سے بے شک پردہ کر۔ خوش رکھے اللہ پاک آپ۔ کوئی اور سوال ہے آپ کے ذہن میں تو کر لیں، کر لیں، بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں بالکل خوش۔ اور اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنے جید عالم دین سے حج کے مسائل کو سننے کی توفیق بخشی، اور انشاءاللہ ہمارا حج مبرور ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ ہمارے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے شیڈول کا اعلان کر دیتا ہوں، 1 دسمبر کو جو حاجی جا رہے ہیں وہ صبح 4 بجے ہمارے ایک بات ذہن میں آ گئی، کچھ لوگ جو آپ سے پہلے گئے ہیں اور پہلے بھی جاتے ہیں ہر سال، میں سفر میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، اس طرح کہ وہ میرا نمبر لے جاتے ہیں، اور جہاں بھی ان کے پاس نہ ہوتا ہے موبائل، کوئی مسئلہ کسی بہن بھائی کو پیش آتا پوچھ لیتا، آپ بھی پوچھ رہے ہیں مکہ سے کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ، تو آپ حضرات بھی اگر کوئی وہاں مسئلہ پیش آیا جائے تو کھلے دل سے، مسجد کا فون نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں 8541 881، اور جو گھر کا نمبر ہے وہ بھی لکھ لیں 8767719، کسی نمبر پر آپ جس وقت چاہے کریں آپ مجھے حاضر پائیں گے، میری دعائیں آپ کے ساتھ۔ اور ایک بات جو میں اپنی بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ان کا خاص مسئلہ کہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ عمرہ کا طواف آپ نے کرنا تھا مگر آپ ناپاک ہو گئیں، گھر میں ٹھہری رہیں، پاک ہوں گی تو پھر جا کر کر لیں، اگر ناپاک ہی رہیں تو حج کے بعد پھر تنعیم سے جا کر وہ عمرہ کر لیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک طواف ہے جو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا آخری، کہ آپ نے آنا تھا طواف الوداع، اس وقت ناپاک ہو گئی،
فرمایا چھٹی ہے، آپ بغیر کیے جا سکتی ہیں، مرد کریں، عورتوں کو چھٹی دے دی کہ طواف الوداع معاف ہے۔ ایک طواف ہے جس کے بارے میں علماء پریشان ہوتے ہیں کہ جو طواف زیارت ہے منا سے آ کر کرنا، وہ رکنا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ جہاز جا رہا ہے، قافلہ روانہ ہو رہا ہے، بہن پاک ہی نہیں ہوئی، تو میں اس بارے میں عرض کر دوں بہت مشکل مسئلہ ہے، صدیوں سے حل نہیں ہو رہا کہ اسی حالت میں نہا کر جائیں، ناپاک ہی طواف کر لیں، 7 چکر نماز 2 رکعت رہنے دیں، وہ وطن آ کر جب پاک ہوں گی پڑھ لیں، لیٹ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ٹکٹ بدلتا ہے۔ اس لیے طواف زیارت اسی حالت میں بغیر کسی تاوان کے، بغیر کسی ڈن کے، ویسے تو نہیں جانا چاہیے مگر اگر نہیں مجبوری ہے تو پھر طواف زیارت آپ اسی حالت میں کر لیں، اور نماز اس کی جو 2 رکھتے ہیں وہ جب پاک ہوں گی وطن میں پڑھ لیں۔ طواف الوداع کی ویسے ہی حضور نے چھٹی دے دی، 3 ہی طواف ہیں اصلی، طواف عمرہ ہے، طواف زیارت ہے، طواف الوداع، باقی تو نفلی ہیں، جتنے جی چاہے کوئی کرے نہ کرے۔ 3 ہیں حج کے اصل طواف جاتے ہوئے، اور طواف زیارت اور طواف الوداع۔ تو اللہ خیر سے رکھے، اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا، نہیں بات کرنی ہے۔ آمین۔ 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 اس سفر کو سارے بھائیوں کے لیے آسان بنا، آمین۔ اللہ سب کا حج قبول فرما، آمین۔ اللہ سارے سب کو صحت کاملہ عطا، آمین۔ اللہ ان کو نیکیاں سمجھنے کی آمین۔ آسانیاں بتا